سرے محشر گواہی کا نہ کوئی مسئلہ ہوگا، سرے محشر گواہی کا نہ کوئی مسئلہ ہوگا، کہ سرے محشر کو سامنے رکھ کر سبھی کا فیصلہ ہوگا، عمل کو سامنے رکھ کر سبھی کا فیصلہ احترام کے ساتھ تصوف مزاج، علماء نواز، علم پرداغ، عالم کبیر حضرت مولانا الشاہ فخر عالم صاحب دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین شاہ مارکیٹ بھاگلپور سے درخواست پیش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب عالیہ سے ہم خوابیدہ قوم کو بیدار فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد، قال الله عز وجل فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم۔ گرامی قدر، آج کے اس تاریخ ساز عظیم الشان جلسے کی صدارت فرما رہے حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب، اور دہلی سے چل کر یہاں تشریف لائے ہوئے ہمارے سوامی جی، علماء کرام، سامعین و حاضرین اور دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، آج پوری دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت سلامتی کی، آشتی کی، محبت کی اور پریم کی ہے۔ شاعر نے خوب کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ یعنی انسان کی تخلیق کا مقصد انسانوں سے محبت کرنا، اس کے دکھ اور درد کو سمجھنا اور اس کے دکھ اور درد کو دور کرنے کی فکر کرنا، ورنہ عبادت اور طاعت کے لیے تو خالص اللہ کے فرشتے بے شمار ہیں۔ اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، راستے میں دوست یا دشمن کا گھر ملے۔ نبی آخر الزمان حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر دنیا کی طرف بھیجے گئے۔ آپ نے اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی زبان اور اپنے عمل سے سماج کی، سوسائٹی کی اتنی خدمت کی کہ جب آپ نے یہ آواز لگائی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو گواہی دو اس بات کی کہ اس سنسار کا سرشتی کرنے والا تنہا مالک وہ رب ہے جو آسمان سے بارش کے قطرات کو رحمت بنا کر گراتا ہے اور زمین کی سخت زمین کے سینے کو چیر کر نرم و نازک کوپلوں کو نکال کر انسانوں کے لیے غلہ اور ان کا کھانا مہیا فرماتا ہے۔ وہ ایسا کریم ہے، وہ ایسا رحیم ہے، وہ ہر انسان سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو، اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، اس ایشور کی بھکتی کرو۔ اسی میں عزت ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں ملک کی، سماج کی سلامتی ہے، اور اسی میں آخرت میں جنت تمہارا ٹھکانہ ہے۔
اللہ نے فرمایا کہ اے انسانوں، قرآن پاک کا یہ اعلان ہے، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور یاد رکھو تم میں سب سے زیادہ بہتر، افضل، عزت والا وہ انسان ہے جو ایشور کا آگیاکاری ہے، خدا سے ڈر کر زندگی گزارنے والا ہے، برائیوں سے بچنے والا ہے، جو رات کی تنہائیوں میں، دن کے اجالے میں، لوگوں کے سامنے اور لوگوں کے نگاہوں سے اوجھل جس وقت بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ یقین رہتا ہے کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا پالنہار اور میرا اس سنسار کا رچیا ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جبکہ اس کے دیکھنے اور سننے کا حال یہ ہے کہ کالے پہاڑ پر کالی چیٹی کے رینگنے کی آواز بھی وہ سنتا ہے، انسانوں کے دل کے اندر کیا خواہشات جنم لے رہی ہیں اس کا بھی وہ پورا ادراک کرتا ہے، لہذا ہم اس مالک کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اس مالک کو پوچھتے ہیں اور اس مالک کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مالک نے ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر دور میں، ہر زبان میں اپنے سندیشہ بھیجے، دودھ بھیجے، میسنجرز بھیجے، جنہوں نے آ کر انسانوں کو بتایا کیا بھلائی ہے، کیا برائی ہے، کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے، کون سا سورگ لے جانے والا راستہ ہے اور کون سا نرک میں لے جانے والا راستہ ہے۔ ہم انسانوں کو اختیار دیا کہ ہم اس رب کی مانتے ہیں یا اپنے نفس اور خواہشات کے بندے بن کر شیطان کے پجاری ہو جاتے ہیں، یہ اختیار خدا نے ہمارے اوپر چھوڑ رکھا ہے۔ لہذا عاقل، بالغ، ہوش مند، دانا انسان وہ ہے الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ هواها وتمنى على الله الامانی او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے جو ساری انسانیت کے لیے نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے، خدا نے قرآن میں خود ان سے یہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے تمام لوگوں، مسلمانوں نہیں، تمام لوگوں جن کا تعلق کسی رنگ سے ہے، نسل سے ہے، مذہب سے ہے، علاقے سے ہے، کوئی بھی ہو، تم سب کی طرف اللہ نے، ایشور نے ہمیں آخری سندیشہ بنا کر، آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا وہ کہتا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو موت آنے سے پہلے پہلے اپنے مالک کو خوش کر لے، راضی کر لے، اور مالک راضی ہوتا ہے کہ مالک کی غلامی تسلیم کی جائے اور بھید بھاؤ کو مٹا کر ہر انسان کو گلے سے لگایا جائے۔ حضور پاک علیہ السلام کی جیونی میں ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ جو ایک عورت ان کے راستے میں کوڑا ڈالا کرتی تھی اور ایک عورت جو کانٹے بچھایا کرتی تھی، وہ جب بیمار پڑی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، اس کی مزاج پرسی کے لیے گئے۔ یہ ہمارا دین ہے، اگر ہم اپنے دین کی سچی نمائندگی کریں، اس دین کے پیغام کو عام کریں، ہر انسان تک یہ کردار پہنچائیں، اور خصوصیت سے اپنے نوجوانوں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، وہ ڈرگز کے، شراب کے، سگریٹ کے اور نہ معلوم کن کن خرافات کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، انہیں یاد دلائیں کہ آپ کس نبی کی امتی ہیں اور آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے، آپ کا کیا عمل ہونا چاہیے۔ آپ کو دنیا میں خیر بانٹنے کے لیے، پیار بانٹنے کے لیے، محبت کی فضا عام کرنے کے لیے کام کرنا ہے۔ لہذا آج جو ملک میں نفرت کی آگ لگ رہی ہے، اس کو بجھانے کے لیے آئیے ایک جٹ ہو کر ہم سب کاندھے سے کاندھا ملائیں اور اس پر محبت کی بارش ڈالیں اور پانی ڈالیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جو ہے سماج کو جوڑنے والے کاموں میں لگائے۔ ہمارے سامنے سوامی جی ہیں، علماء کرام ہیں، حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب ہیں، سب اس اسٹیج سے یہ میسج دے رہے ہیں۔ ہم آج کے اس پروگرام
کرنے والی کمیٹی اور ان کے تمام ذمہ داروں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے آج ایک تاریخ ساز جلسہ کر کے پورے ہندوستان کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو اتحاد کا، اتفاق کا، انسانیت کا میسج دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے نوازے اور اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔